یہاں تک کہ صدیوں سے اولیاء اللہ اس دعا کو پڑھ کر ولی بنے، قطب بنے، ابدال بنے، اور اللہ کے نیک صلحاء جتنے تھے وہ اس دعا کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے اور ہمیشہ اس کو تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ جتنا اس دعا کے بارے میں اکابر امت کے جو ہے اعتماد ہے، ان کے اقوال ہیں، اتنا کسی اور دعا کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ حضرت جو ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے اس کے ہر حرف کے ساتھ اللہ نے غیبی طاقت اور غیبی جو ہے فرشتوں کی ایک قوت رکھی ہے، اور فرمایا ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ بونی نے کہ 7,000 اس دعا کے معاونین ہیں فرشتوں میں، جو اس کے پڑھنے والے کے ساتھ تعاون کے لیے چل پڑتے ہیں، اور جو پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمالات عزیزیہ کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ اس کے فضائل لکھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں نہیں پتا چلتا کہ یہ دعا بندہ پڑھے اور پریشان رہے، یہ دعا پڑھے اور غمگین رہے، بلکہ کمالات عزیزی کے اندر لکھا کہ جو بندہ اس کو جس دن پڑھ لے گا اس دن نہ اسے کوئی اغوا کر سکے گا، نہ جن اس پہ حملہ کر سکے گا، نہ اس پہ جادو ہو سکے گا، اور نہ اس کو کوئی دشمن نقصان پہنچا سکے گا۔ کمالات عزیزی کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس دعا کے متعلق اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مجرب جو ہے اور مضبوط اعتماد بتلایا ہے۔ اور رموز النصر جو بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر سے، یعنی یہ خود جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت قدیم ہیں، آج سے یہ 600-700 سال پرانے لوگ ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جو بندہ اس کو 998 کا ہنسا پورا کرتا ہے قرأت میں، پڑھنے میں، اللہ اسے وقت کا ولی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہی بات مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود جو ہے اقوال میں نقل فرمایا ہے کہ یہ تلاوت کثرت سے کرنے والا ولایت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جو ہے اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی، اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو باقاعدہ طور پر جو ہے نقل فرمایا، اور آپ اپنے چاہنے والوں کو باقاعدہ اس کی تلاوت کا فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور آپ مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا جمشید صاحب رائیونڈ والوں کے بھی استاد تھے، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس وقت برے صغیر میں علماء میں سب سے ممتاز بڑے عالم تھے، ابھی حال میں حضرت فوت ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب رائیونڈ والے وہ بھی، اور اس طرح اور بڑے بڑے اکابر جو ہیں، مولانا رشید لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے، جو ہماری یہ صدی گزری ہے، اس میں حزب البحر کے سب سے مضبوط عامل تھے، اور اللہ کے ولی تھے، اور وقت کے کتب تھے، اور آپ کے شاگرد اگر اتنے بڑے بڑے علماء ہوں تو آپ تو ولایت کا بڑا مقام خود پا گئے ہیں۔ تو آپ کے شاگرد، بہت خاص شاگرد، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ میں نے مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے ان سے باقاعدہ میری سند پر، وہ فرمانے لگے کہ میری سند پر یہ دیکھیں مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سائن بھی ہیں، یعنی مجھے جو ڈگری ملی ہے فتویٰ دینے کی کہ میں اس وقت ان کی کتابیں پاکستان کے دارالافتاء میں مفتی پڑھ کے مفتی بنتے ہیں، میں ان کا نام بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ مجھے کہنے لگے میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، میں نے مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ میں آپ کو نسبتیں اس کی بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام چھوٹی دعا نہیں ہے۔ اگر آپ جتنی بھی پریشانیوں میں ہوں، کوئی بیماری حد سے گزر جائے، بالکل لا علاج ہو جائے، اگر ٹینشنیں پریشانیاں بڑھ جائیں، حد سے زیادہ ہو جائیں، اگر آپ کو جو ہے گرداب میں پھنس جائیں، دنیا کا گرداب ہے یہ جو طوفان ہے، یہ جو آپ گرداب میں پھنس جاتے ہیں، دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک دلدل ہے کہ ظاہری دلدل، ایک گرداب ہے ظاہری، آپ جو ہے جہاز جیسے اچکولے کھانے لگتا ہے، اور جہاز، ہوائی جہاز کس طرح جو کریش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، آپ تلاوت کریں، یہ اس وقت حزب البحر پڑھی گئی ہے جب جہاز کریش ہو رہا تھا، وہ ہوائی جہاز نہیں تھا، بحری جہاز تھا۔ 599 ہجری میں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ موراکو میں پیدا ہوئے ہیں، مراکش کے ایک شہر میں آپ پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بچپن ہی میں آپ شاذلہ چلے گئے۔ بعض نے کہا شاذلی اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ شاذلہ میں جو ہے رہائش پذیر بچپن میں رہے، وہیں سے علوم آپ نے حاصل کیے، مالکی مذہب تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت بڑے بڑے جو علماء تھے ان سے آپ نے سیکھا علم کو۔ لیکن ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عراق میں جب دیکھا کہ آپ عراق میں تحصیل علم کے لیے پھر رہے ہیں، یہ گھر بیٹھ کے کرکٹ کھیل کر، یہ گلی ڈنڈا کھیل کر، یہ ویڈیو گیمیں کھیل کر، موبائلوں میں لگ کے بچے شاذلی نہیں بنتے، ابو الحسن شاذلی نہیں بنتے، اس کے لیے بچپن سے نکلنا پڑتا ہے دین کے علم کے لیے۔ تو آپ گئے عراق میں، پوچھا ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹا کیوں پھر رہے ہو تم یہاں، علم اتنا سیکھ رہے ہو جگہ جگہ؟ کہا
کہا جی میں کتب وقت کو میں تلاش کر رہا ہوں. کہا کتب وقت تلاش کرنے کے لیے تم عراق آئے ہو؟ کہاں سے؟ کہا جی میں موراکو سے آیا ہوں. موراکو وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے فاتح ہیں اصل، جو آپ کا واقعہ مشہور ہے، جنگلوں کو آپ نے شہر بنایا تھا. تو وہ آپ جو تحصیل کے لیے قطب کہتے ہیں، جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے نا درمیان سینٹر میں، اسے قطب کہتے ہیں. اس میں ساری چکی گھومتی ہے. یہ سارے اولیاء اللہ جس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ قطب ہوتا ہے، جس سے پوچھتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے اپنی اصلاح کرتے ہیں. ہر بندے کی اصلاح ہوتی ہے، ہر بندے کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں خانقاہ میں کیوں آتے ہیں؟ کہ ہماری روحانی اصلاح ہو، نہ کہ آپ کی جیبوں پہ دیکھا جائے. آج کل تو چونکہ ہماری جتنی درگاہیں ہیں جہاں پر ہیں وہ جیبوں پہ نظر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ قطب اس کو کہتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں عام لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور ولی خود دعویٰ نہیں کرتا میں ولی ہوتا ہوں، لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. قطب وہ ہوتا ہے جس کو ولی قطب مانتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ جس پر اللہ والوں کا اعتماد ہو، علماء کا اعتماد ہو، وہ وقت کا قطب بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے. عوام کا اعتماد ضروری نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا. عوام تو آپ چلے جائیں مندر میں تو وہاں بھی آپ کو لاکھوں نظر آئیں گے. آپ چلے جائیں یہاں پہ کسی قبر پہ سجدے کرنے والی جگہوں پہ تو وہاں بھی آپ کو لاکھوں نظر آئیں گے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ والے، علماء، دین والے، صلحاء، اتقیاء زیادہ کس کی طرف راغب ہیں. تو یہ چیز جو ہے آپ نے کہا میں کتب تلاش کر رہا ہوں. کہا کتب تو تیرے شہر میں موجود ہے. کہا وہ کون؟ کا عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا، جو تیسرے درجے میں یعنی ان کے مرشد اور پھر ان کے مرشد کے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اتنے قریب کا ان کا رشتہ تھا. کہا وہ کتب تو آپ کو وہاں ملے گا. تو آپ واپس شاذلہ آ گئے. آپ خواب میں تھے تو آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا یا ابو الحسن انت شاذ لی، انت شاذ لی. اب آپ کو فرمایا اے ابو الحسن انت شاذ لی. یا اللہ میں تو شاذلہ کو جانتا نہیں. شاذلہ کون؟ بعض کا شہر نہیں تھا ان کا، بلکہ اللہ نے خواب میں کہا تھا انت شاذ لی، کہ تو شاذ کہتے ہیں شاذ و ناظر، آپ جیسے بولتے ہیں نا، یعنی خاص مختص بات، کہ اللہ نے فرمایا انت شاذ لی، تو صرف میرے لیے ہے. تو آپ نے اس کے بعد آپ کا لقب پڑ گیا شاذ لی، یعنی اللہ ہی کے لیے تھے وہ. اب جو کہہ دی میں شاذ لی ہوں اور وہ ہو دنیا کے لیے، وہ لالچ اس کے اندر دنیا کی ہو، وہ کبھی شاذلی نہیں بن سکتا. آپ کی سلسلے میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. آپ کے سلسلے میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف والے آپ کے سلسلہ کے تھے. دلائل الخیرات امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلہ میں تھے. اور اس طرح ابو ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے قبر دیکھی ٹھٹھا میں. اور آپ نے جو ہے درود شریف پہ جو کتاب لکھی ہے، اور اتنی جامع کتاب کہ جو وہ درود شریف کی کتاب پڑھتا ہے اسے زیارت رسول لازمی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی شخصیات آپ کے. تو آپ آپ حزب البحر، آپ حج کے لیے جانے لگے تو آپ جہاز میں بیٹھے، آپ کے ساتھ آپ کے لوگ بھی تھے، اور آپ پرانے کپڑے پہن کے جاتے تھے. تو آپ اس حالت میں تھے، پھر احرام آپ جا کے ادھر سے باندھتے تھے. تو جہاز ہچکولے کھانے لگا، ڈوبنے لگا، یہاں تک اتنا طوفان آیا کہ سب نے یقین کر لیا کہ اب مر ہی جانا ہے. تو آپ نیند میں آ گئے، اونگ میں آ گئے. اللہ کے ولی موت سے نہیں ڈرتے. یہ تو لوگ ہمارے ڈر جاتے ہیں کہ ذرا جو ہے نا گولی کی آواز آتی ہے تو یوں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ڈرنے کیا، موت تو آنی ہے. موت تو ہمارے جو ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو آپ اس حالت میں بھی نیند میں چلے گئے. ذکر کرتے 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 آپ پڑھ رہے تھے، آپ نیند میں گئے. نبی علیہ السلام نے خواب میں آپ کو فرمایا یہ پڑھو. حضور علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. یہ پورا حزب البحر، اور اس میں قرآن زیادہ ہے. آپ اس کو دیکھیں، اس میں کوئی ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، جھوٹے شرک و بدعات کی الفاظ نہیں ہیں. آپ نے پڑھ کے سنایا اور حافظہ ایسا تھا کہ آپ کو سارا یاد ہو گیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نیند ہی میں. اور آنکھ کھلی تو پڑھی جا رہے تھے. اور ادھر آپ کا حزب البحر مکمل ہوا. ادھر جہاز اچکولے یوں کھا رہا تھا اور بالکل ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر جہاز سیدھا ہو گیا، ہوا بند ہو گئی، جکڑ بند ہو گئے، طوفان بند ہو گئے. پانی کی موجوں نے ایک دم جو ہے جمود اختیار کر لیا اور وہ ایک دم جو ہے خاموش ہو گئی. تو آپ نے اپنے سارے احباب سے کہا کہ یہ حزب البحر پڑھو، اللہ اس سے تمہاری زندگی کے طوفان بھی ختم کر دے گا، زندگی کی پریشانیاں بھی ختم کرے گا. تو اس لیے کمالات عزیزیہ میں اس کی بہت زیادہ، اور اس کی شرح میں رموز النصر جو لکھی گئی وہ سب سے زبردست شرح آپ کی لکھی گئی. اور آپ کی اس پر، اور پھر اتنے اللہ کے ولیوں نے اس کو پڑھا ہے کہ کسی کا اللہ رب العزت نے دعا کو رد نہیں کیا یہ پڑھنے والے کو. تو اس لیے آپ کا مزار بنا ہے 656 ہجری میں. آپ انتقال کیا مصر کے اندر، اور وہاں مصر میں آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر ہے. اور دنیا اس وقت سے پوری دنیا کے اندر جتنی مشہور حزب البحر ہے، دعا حزب البحر، اتنی کوئی دعا نہیں ہے. ہم نے اس کو الحمدللہ اس وقت بھی آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں، کم وقت میں سب سے زیادہ ہمارے حزب البحر کا جو ہم نے پہلے چلنا شروع کرایا وہ سب سے زیادہ لوگوں نے سنا بھی، سب سے زیادہ لوگوں نے کیا بھی. اور اس کا عامل بننے کے لیے باقاعدہ طور پر ماہ سفر میں اس کا چلہ کاٹا جاتا ہے. 3 روزہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا پڑتا
ہے اور پھر کسی کی نگرانی میں، تاکہ آپ کو اس کا فیض بھی ملے۔ یہ نہیں کہ آپ زندگی میں مرد عورتیں آپ کو کبھی پریشانی آئے۔ اب دیکھیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زندگی میں فرمایا کہ جو انسان صبح اشراق کے وقت 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھے اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ دعائے حزب البحر کو پڑھے، جس بھی مقصد کے لیے